اب ایک نقشہ ذہن میں جمائیے. دیکھیے اگرچہ بنی اسرائیل کی تاریخ ایک قوم کی حیثیت سے وہ 1800 قبل مسیح سے شروع ہو گئی تھی. قوم کیا ہوتی ہے؟ ایک باپ کی نسل. حضرت اسرائیل یعنی حضرت یعقوب، ان کے 12 بیٹے، یہ بنی اسرائیل. یہ آباد تھے فلسطین میں. پھر حضرت یوسف کا جو واقعہ ہوا اس کی بنا پر یہ منتقل ہو گئے مصر میں، کئی سو برس وہاں رہے. لیکن یہ قوم تو تھے، ابھی امت نہیں تھے. امت بنے ہیں 1400 قبل مسیح میں، جبکہ انہیں تورات دی گئی. کتاب کے ساتھ ہوتا ہے معاملہ. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. جب یہ بنی اسرائیل کو کتاب دے دی گئی، اب وہ امت ہے ایک. تو 1400 قبل مسیح سے تاریخ شروع ہوئی. اس میں ابتدائی دور ان کا جو ہے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا، اس میں یہ واقعہ تو ہو گیا کہ آل فرعون ہلاک ہو گئے اور بنی اسرائیل مصریوں کی غلامی سے نکل کر اور صحرائے سینا میں آ گئے. لیکن اس کے بعد جب ان سے قتال کے لیے کہا گیا، اس کوڑا جواب دے دیا. تو 40 برس کی سزا تو انہیں نقد مل گئی کہ اب یہ ارض مقدس جو ہے فلسطین، جو انہیں ہم ابھی دے دیتے اگر یہ بزدلی نہ دکھاتے، اب یہ 40 برس تک حرام رہے گی. 40 برس کے بعد حضرت یوشع ابن نون خلیفہ اول حضرت موسیٰ کے، ان کی سرکردگی میں انہوں نے جنگ کی اور فلسطین فتح کیا. لیکن جو سب سے بڑی غلطی کی وہ یہ کہ ایک مرکزی حکومت قائم نہیں کی، 12 قبیلوں نے 12 حکومتیں بنا لی. کتنا چھوٹا سا تو علاقہ ہے، فلسطین کوئی بہت بڑا ملک تو نہیں، وہ 12 حکومتیں. اب ان کا آپس میں جھگڑا، لڑائی، دنگا فساد، ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کی مدد، اور پھر ایک دوسرے کے خلاف مدد کے لیے باہر والوں سے، غیروں سے، مشرکین سے مدد لینا. تو یہ بہت تباہ ہو گئے تھے تقریباً 300 برس بعد حضرت موسیٰ کی. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ انہوں نے جو اس وقت کے نبی تھے ان سے کہا کہ ہمیں کوئی سپہ سالار، کوئی بادشاہ ہمارا مقرر کر دیں تاکہ ہم جنگ کریں. اب تو حضرت طالوت کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا. پھر ان کی جنگ ہوئی جس کا سورہ بقرہ میں ذکر ہے. حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کیا. یہاں سے ان کا خلافت راشدہ کا دور شروع ہوتا ہے. یعنی نوٹ کیجئے، ہماری خلافت راشدہ حضور کے دور کے ساتھ متصل ہے. ان کی خلافت راشدہ اور ان کے دور نبوت کے درمیان 300 برس کا فاصل ہے. پہلا فرق نوٹ کر لیجیے. لیکن مشابہت کا حال کیا ہے؟ ہمارے ہاں بھی 3 خلافتیں متفقہ علیہ چلی. ابو بکر، عمر، عثمان. حضرت علی کی خلافت میں اختلاف ہو گئے. وہاں بھی 3، طالوت، داؤد، سلیمان. یہ 3 کا دور ہے 100 برس کا. یہ ان کی خلافت راشدہ ہے. اس کے بعد تقسیم ہو گئی. حضرت سلیمان کے بعد اب یہ 2 سلطنتیں بن گئی. ایک شمالی تھی چھوٹی، اسرائیل اس کا نام تھا، سامرا اس کا دارالخلافہ. ایک جنوبی بڑی تھی، یہودا، یروشلم اس کا صدر مقام تھا. بہرحال یہ دونوں حکومتیں کچھ دور چلیں. پھر زوال اخلاقی آیا. اخلاقی زوال، اعتقادی زوال، عملی زوال. اس کے نتیجے میں اللہ کا عذاب نمبر 1. یہ جو دور ہے خلافت راشدہ ان کا، یہ 1000 قبل مسیح سے 900 قبل مسیح تک ہے. یہ الٹی گنتی چلے گی نا، ابھی قبل مسیح چل رہی ہے، ورنہ تو ہم 900 کے بعد 1000 آنا چاہیے نا. یہ 1000 پہلے آیا ہے، 900 بعد میں آیا. لیکن اس کے بعد 700 قبل مسیح میں اشیریوں نے حملہ کیا. وہ شمال سے آئے، سیریا کا ملک جو ہے شمال میں. سلطنت اسرائیل ختم ہو گئی، قتل ہوئے، بے شمار مارے گئے. لیکن یہ یہودا کی سلطنت باقی رہی. تقریباً 200 سال بعد 587 قبل مسیح میں یہ بھی برباد. نبوکڈنضر مشرق سے آیا. نوٹ کر لیجئے، اسیرین شمال سے آئے تھے. نبوکڈنضر یہ نمرود تھا. نمرود
یہ جو عراق کے بادشاہ تھے یہ نمرود کہلاتے تھے، نماردہ، جیسے مصر کے فراعنہ یہ نماردہ، تو نبوکدنضر بخت نصر اس کو کہتے ہیں اردو میں۔ اور حضرت سلیمان نے جو معبد بنایا تھا، جو مسجد بنائی تھی، وہ اسے ٹیمپل کہہ دیتے ہیں، ہم تو مسجد کہیں گے، حضرت سلیمان کی بنائی ہوئی چیز، اس کو اس نے مسمار کیا، لاکھوں یہودیوں کو قتل کیا، لاکھوں کو قیدی بنا کر لے گیا بیبیلونیا عراق میں، وہاں جا کر وہ جیسے کہ باڑے بنا دیے جاتے ہیں بکریوں کے، ان باڑے بنا دیے گئے، ان کے اندر ڈال دیا گیا۔ یہ تباہی اور بربادی زبردست تھی جس کا قرآن مجید میں ذکر کیا گیا۔ ہیکل سلیمانی کی ایک اینٹ بھی سلامت نہیں رہی، اور ایک انسان بھی زندہ نہیں بچا، یا قتل اور یا کیپٹیو بنا کر کیپٹیوٹی میں لے جاتے۔ اسی زمانے میں حضرت عزیر کا واقعہ ہوتا ہے۔ وہ آئے، انہوں نے دیکھا اس بستی کو، کوئی متنفس نہیں، کوئی سلامت نہیں، تو کہہ بیٹھے کیف یحیی اللہ ھذہ بعد موتھا، اللہ اس بستی کو اب دوبارہ کیسے آباد کرے گا؟ یہ گویا کہ ایک طرح سے ایک شک کی بات تھی نا، جیسے حضرت ابراہیم نے بھی کہا تھا رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، مجھے دکھا دے تم کس طرح زندہ کرے گا مردوں کو۔ اللہ نے 100 سال کے لیے انہیں سلا دیا، بلکہ موت طاری کر دی۔ اماتہ اللہ 100 عام، پھر انہیں اٹھایا۔ اس 100 سال میں انقلاب آ گیا تھا عراق میں، ایران میں ایک زبردست شہنشاہ کھڑا ہوا، سائرس کیخورس ذوالقرنین، اس نے عراق پر حملہ کیا اور ان کو اجازت دی جاؤ تم اپنے شہر کو جاؤ، اپنے ملک میں جاؤ، اور اس کے بیٹے داریس نے بہت مدد بھی کی، پیسے بھی بہت دیے، ساز و سامان بھی دیا، جاؤ آباد ہو جاؤ تم فلسطین میں۔ یہ واپس آئے۔ یہ ہے کوئی 100-150 برس کا عرصہ کیپٹیوٹی کے اندر گزرا۔ اسی کے دوران 100 برس حضرت عزیر، ان پر اللہ نے موت طاری کیے رکھی۔ اب وہ آپ جاگے ادھر سے، اب ان کا واپس آنا شروع ہوا، تو ان میں پھر حضرت عزیر علیہ السلام نے توبہ کی منادی کی، ریپینٹ ریپینٹ، توبہ کرو، رجوع کرو، پلٹو اللہ کی جناب میں۔ انہوں نے اس کو لبیک کہا، اس دعوت کو، تو اللہ نے ان کو پھر ایک عروج دیا۔ نوٹ کرتے جائے، پہلا عروج خلافت راشدہ ان کی، 1000 قبل مسیح سے 900 قبل مسیح تک۔ اب یہ جو زوال کا زمانہ ہے، ظاہر بات ہے قوموں کا زوال بھی 2-4 سال کی بات تو نہیں ہوتی نا، وہ تو صدیوں کا معاملہ ہوتا ہے، اوپر ابھرنے میں بھی صدیاں لگتی ہیں، گرنے میں بھی کوئی ایک دن میں تو نہیں گر جاتا۔ لیکن اس کے بعد ان کے اندر جو ایک روح دوبارہ بیدار ہو گئی، ایمان، اخلاق صالحہ، عقائد درست، توحید، تو اللہ نے پھر انہیں دوبارہ عروج دیا۔ مکابی سلطنت قائم ہوئی، جو بہت بڑی سلطنت تھی، حضرت سلیمان کی سلطنت سے زیادہ بڑی تھی زمین رقبہ کے اعتبار سے۔ حضرت سلیمان کو اللہ نے جو حکومت دی تھی وہ تو کسی اور کو دی نہیں، کہ ہوا پر بھی حکم چلتا تھا اور جنات پر بھی، اور وہ پرندوں کی بولی بھی سمجھتے تھے۔ یہ بات تو وہ ہے جس کے بارے میں قرآن میں ہے، انہوں نے دعا کی تھی اللہ مجھے وہ حکومت عطا کیجو جو تو کسی اور کو نہ دے دو، اللہ نے ان کی بات مانی۔ لیکن رقبہ زمینی جو ہے مکابی سلطنت کا حضرت سلیمان کی سلطنت سے بھی زیادہ تھا۔ تو یہ دوسرا عروج ہو گیا ان کا۔ لیکن اب پھر دوبارہ زوال آیا، یہ تو ہے نا اوپر نیچے کا معاملہ، ہر کمال راز والے، یہ بھی اللہ کے قانون میں سے ایک ہے، ہر کمال کے بعد ایک زوال آتا، ہر مد کے بعد ایک جزر ہے، ہر جزر کے بعد ایک مد ہے۔ اب جو ان کے اندر زوال آیا تو اب ان پر جو عذاب کے کوڑے پڑے ہیں، پہلے یونان سے نکلا سکندر اعظم، رونتا ہوا چلا گیا، وہ تو پھر جلدی مر گیا۔ سلیوکس اس کا جو سالار تھا، اس نے یہ حکومت قائم کی، انہیں رگڑا اچھی طرح۔ یونانی ختم ہوئے تو رومی آ گئے، رومیوں نے رگڑا ان کو۔ یہ رومیوں کا اقتدار کا زمانہ تھا جب حضرت مسیح بھیجے گئے ان میں۔
اقتدار ان کا تھا، اگرچہ لوکل انہوں نے ایک حکومت یہودیوں کی قائم کر رکھی تھی. جیسے ہمارے ہاں انگریز کے دور میں یہ ریاست بھاولپور ہے، نواب بھاولپور بیٹھے تو وہ کوئی اختیار تو ان کا نہیں ہوتا تھا، وہ تو ریزیڈنٹ انگریز بیٹھا ہوا ہے، وہ سارے معاملات تو وہ کنٹرول کرتے تھے. یہ ایسے ہی راج جو ہے راجا مہاراجا نواب، تو اصل حکومت تو انگریز کی تھی. تو یہ رومنز کی حکومت کے تحت جو ہے ان کا ایک لوکل نظام تھا، مذہبی نظام بھی تھا. سین ہیڈرن ان کا ایک بہت بڑا ادارہ تھا جس میں ان کے بڑے بڑے ربائی بیٹھے ہوتے تھے، فیصلے کرتے تھے. لیکن یہ ہے کہ حضرت مسیح جب آئے علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو انہوں نے رد کیا. نہ صرف رد کیا، انہیں ولد الزنا قرار دیا، انہیں جادوگر قرار دیا، ان کو کافر اور مرتد قرار دیا، واجب القتل قرار دیا. آخری سلوک جو کسی رسول سے کسی امت نے کیا ہو کبھی، میں نہیں سمجھتا کہ اس کے آس پاس کا کوئی معاملہ کسی رسول کے ساتھ ہوا. سین ہیڈرن جو تھا ان کا، انہوں نے فیصلہ کیا یہ واجب القتل ہے، لیکن ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتے تھے، خود نہیں کر سکتے تھے. وہ جو پائلیٹس پونٹس بیٹھا ہوا تھا گورنر، وہ کر سکتا تھا. اس سے کہا گیا اسے سولی چڑھاؤ. اس نے کہا ہمارے علم میں تو اس کا کوئی جرم ہے نہیں، کیسے سولی چڑھا دیں؟ آخر رومن امپائر قانون کے اوپر چلنے والی تھی. کہ نہیں، یہ ہمارا معاملہ ہے، ہمارا حکم ہے، ہمارے سین ہیڈرن کا فتویٰ ہے، ہمارے بڑے بڑے جو مفتی بیٹھے ہوئے ان کا فتویٰ ہے. تو یہ الفاظ آتے ہیں انجیل کے اندر کہ اس نے تشلا منگایا پانی کا، اس میں ہاتھ دھوئے اور کہا آئی واش مائی ہینڈس آف دی بلڈ آف جیسس. دیکھو میں تو اپنے ہاتھ دھو رہا ہوں، اس یسوع مسیح کے خون کے پھیلانے میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے. یو ول بی ریسپانسبل. ان کا ہاں ہم سب لیتے اپنے اوپر گناہ، اس کا لیتے ہم لیتے، اگر کوئی گناہ ہے تو ہم پر ہے اور ہماری اولاد پر ہے. اتفاق سے اسی ہفتے جو آیا ہے نیوز ویک، اس میں ایک مضمون ہے، یہ جو قانون جو ان کا معاملہ تھا یہ ان کے ہاں طے شدہ رہا ہمیشہ عیسائیوں کے ہاں کہ یہودیوں نے قتل کیا ہمارے جو بھی وہ خدا کا بیٹا جسے کہتے ہیں، خدا ہی کہتے ہیں. لہذا یہودیوں کی سخت دشمنی تھی، سخت نفرت تھی، انہیں بری طریقے سے جو ہے وہ کچلتے تھے، قتل بھی کرتے تھے، قتل عام بھی کرتے تھے، یہ سب کچھ ہوتا رہا. لیکن 1965 میں جو مر گیا ہے پوپ، اس نے کہا کہ نہیں، ان یہودیوں پر وہ جو ہے مسیح کے خون کا کوئی ذمہ داری ان پر نہیں. تو اس کے خلاف کچھ ان کے جو ہے جو بشپس ہیں انہوں نے بغاوت کی کہ یہ غلط ہے، یہ کیسے تم نے بدل دیا معاملہ، یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے، 1965 برس کے بعد تمہیں یاد آیا ہے. بہرحال وہ ایک بہت اچھی ایک بحث ہے جو اس میں آئی ہے، تو وہ میں نے کہا ہے کہ اس کو ہم شائع کریں مساق میں، تاکہ اس میں ندائے خلافت میں آپ کو اس کی معلومات حاصل ہو. بہرحال انہوں نے بس پڑھتے تو سولی پر چڑھا دیا. اللہ نے کیا کیا یہ چھوڑ دیجیے، کیا کیا اللہ نے اٹھایا، زندہ اٹھایا. اس کی جگہ پر کون ہوا ہے؟ کروسیفکشن تو ہوئی ہے. کس کی ہوئی ہے؟ وہ سینٹ برنباس جو ہے حضرت مسیح کے حواریین میں سے ایک کی انجیل جو ہے، ایونجیلیم برنابے، سینٹ برنباس کی انجیل، اس کے اندر واقعہ لکھا ہوا ہے کہ اصل میں جس حواری نے غداری کر کے پکڑوایا تھا، گرفتار کروایا تھا حضرت مسیح کو، اس کی شکل حضرت مسیح کی بنا دی گئی اللہ تعالیٰ نے. اور جب وہ فوجی داخل ہوئے ہیں رومی گرفتار کرنے کے لیے، تو اس سے پہلے ہی اللہ کی طرف سے 4 فرشتے آئے ہیں، چھت پھٹی ہے اس کوٹھری کی، اور وہ حضرت مسیح کو لے گئے. اب یہ گھبرایا ہوا باہر نکلا، تو بقیہ جو حواری تھے وہاں ان کے اے ہمارے استاد، اے ہمارے آقا. بس وہ رومنز نے سمجھا یہی ہے، اس کو پکڑا اور وہ ہے جو سولی چڑھا ہے. یہ ہے، ہمارے ہاں نہیں ہے، یہ نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث کی کسی کتاب میں ہے، نہ میرے علم کی حد تک کسی تفسیر میں ہے. یہ تو پچھلی صدی میں پوپ کی لائبریری سے برآمد ہوئی. اس لیے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انجیلیں سینکڑوں تھی تعداد میں، 300 انجیلیں تھیں. ان میں سے 4 سلیکٹ کی انہوں نے کہ یہ ہمارے ہاں کینونیکل کہلائیں گی، قانونی مستند انجیلیں 4 ہیں.
متی کی ہے، مارک کی ہے، لوک کی ہے، جان کی ہے، 4۔ تو گویا کہ 296 تو اپوکریفل کہلاتی ہے، غیر قانونی، غیر مستند انجیلیں موجود ہیں۔ ان میں سے ایک انجیل ہے برنباس کی۔ اب وہ مانتے ہیں کہ ہاں برنباس حضرت مسیح کے حواریوں میں سے ایک تھے، یہ مانتے ہیں، لیکن انجیل کو نہیں مانتے۔ وہ کہہ رہے ہیں کسی مسلمان نے لکھی ہے۔ مسلمان نے لکھی ہوتی تو مسلمانوں کے علم میں ہوتی، مفسرین نے کئی حوالے دیے ہوتے۔ قرآن مجید میں یہ تو ہے اللہ نے اٹھا لیا، کب اٹھایا، کس وقت اٹھایا، کیسے اٹھایا، یہ قرآن میں نہیں ہے۔ عقیدہ ہمارا ہے اللہ نے زندہ اٹھایا ہے، وہ دوبارہ آئیں گے، ان پر موت وارد نہیں ہوئی۔ بہرحال وہ تو معاملہ ختم ہوا، اس کو سولی دے دی گئی۔ اس کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام کے رفع سماوی کے 40 برس بعد سن 70 عیسوی میں اب عذاب کا دوسرا کوڑ آیا، زبردست۔ انہوں نے کچھ بغاوت کی تھی، ان کے ہاں ایک انڈر گراؤنڈ موومنٹ چل رہی تھی رومیوں کے خلاف، زیلوٹس کہلاتے تھے، زیلوٹس۔ انہوں نے بغاوت کی۔ ٹائٹس رومی جنرل نے پھر جو ان کو 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیا یروشلم میں، اور انہوں نے جو دوسرا بنا لیا تھا حضرت عزیر کے بعد علیہ الصلوۃ والسلام، دوسرا جو ان کا جو ہیکل سلیمانی، سیکنڈ ٹیمپل جسے کہتے، وہ گرا دیا اور یہودیوں کو نکال دیا گیا، نکل جاؤ یہاں سے، کوئی یہودی فلسطین میں نہیں رہے گا۔ یہ کہلاتا ہے ان کا ڈایاسپورا۔ اب یہ چلے گئے، کوئی روس میں چلے گئے، کوئی سینٹرل یورپ کے ملکوں میں چلے گئے، کوئی شمالی افریقہ میں چلے گئے، ترکی میں آ کے آباد ہو گئے، ہندوستان میں آ گئے۔ کراچی میں بھی ایک مجلس ہے سینیگوگ ان کی، مسجد بنی اسرائیل، تالا لگا رہتا اس میں، لیکن معلوم ہوتا ہے یہاں بھی کوئی یہودی آ گئے تھے۔ اب کوئی نہیں ہے غالباً وہاں موجود۔ ایران میں تو اب بھی ہے بہت سے، اصفہان کے اندر بڑی ان کی حیثیت ہے، کاروبار تجارت وغیرہ میں ان کا بڑا دخل ہے۔ اور وہیں سے آتا بھی حدیث میں کہ 70,000 یہودی اصفہان سے دجال کے ساتھ شریک ہوں گے۔ ترکی میں ہے، ترکی میں بڑی عمدہ حیثیت میں ہے یہ، لیکن بہرحال فلسطین سے ان کا نکلنا ہوا 70 عیسوی، اور یہ کب تک جاری رہا؟ یہ 1917 عیسوی تک جاری رہا۔ کتنے ہو گئے؟ 1835 30 کتنے ہوں گے؟ ان کا داخلہ وہاں بند تھا۔ ہاں، جب حضرت عمر کے ہاتھوں فتح ہوا یروشلم اور عیسائیوں نے ہینڈ اوور کیا، انہوں نے شرط لگوائی، معاہدہ جو ہوا ہے، آپ یہاں کسی یہودی کو آباد نہیں ہونے دیں گے۔ حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے، یہاں آباد نہیں ہونے دیں گے، لیکن ان کو یہ اجازت ہوگی کہ وہ آئیں، اپنے مقامات مقدسہ کی زیارت کریں اور چلے جائیں۔ وہ کوئی جائیداد نہیں خرید سکیں گے، کوئی مکان، کوئی کھیت، کچھ نہیں۔ سیٹلمنٹ کی اجازت نہیں ہوگی۔ سیٹلمنٹ کی اجازت ہوئی ہے 1917 میں بالفور کے ذریعے، وہ میں پھر اس اگلی بحث میں بیان کروں گا کہ یہ کیا معاملہ ہوا، کس طور سے ہوا۔ یہ جو خاکہ بنا ہے، 2 عروج 2 زوال۔ پہلا عروج 1000 قبل مسیح سے 900 قبل مسیح تک ان کی خلافت راشدہ۔ پہلا زوال ایسیرینز کے ہاتھوں جو شمال سے آئے، نیبوکڈنیزر کے ہاتھوں جو مشرق سے آئے، تباہی اور بربادی۔ دوسرا عروج مکابی پاور۔ دوسرا زوال ایٹ دی ہینڈز آف دی یورپین پاورز، دی گریکس اینڈ دی رومنس۔ یہ نقشہ اب دیکھیے، نقشہ سنت امت مسلمہ کا۔ امت مسلمہ کا پہلا عروج عربوں کی زیر قیادت، حضور عرب، خلافت خلفائے راشدین عرب، بنو امیہ عرب، بنو عباس عرب، یہ عربوں کے زیر اثر۔ اور عباسی حکومت بہت زبردست حکومت تھی، اس میں کوئی شک نہیں۔ خلافت راشدہ تو ہماری 4 ہی کی ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، اور میں 5واں شامل کرتا ہوں حضرت حسن، اور اس کے بعد بھی عام طور پر 5واں لوگ لیتے ہیں عمر بن عبدالعزیز، میں کہتا ہوں وہ چھٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن مسلمان تو ترقی کرتے چلے گئے نا، خلافت ختم ہوئی ہے، ملوکیت آئی ہے، مسلمانوں کا اقتدار تو بڑھتا چلا گیا۔ عباسی دور کس قدر وسیع ہونا۔ لیکن اس کے بعد
اسی عباسی دور میں جب زوال آیا، اضمحلال آیا، اور بڑی سلطنتوں میں اضمحلال کیا آتا ہے کہ پہلے طوائف الملوکی ہو جاتی ہے، کہنے کو تو مرکزی حکومت قائم ہے لیکن گورنرز جو ہے مختلف علاقوں میں یہ بیٹھے ہیں، یہ سلاطین ہیں، یہ راجے ہیں، یہ مہاراجا ہیں. جیسے مغل سلطنت کو 150 برس جو ہے لگے تھے ختم ہونے میں، اسی طریقے سے کئی 100 برس کا معاملہ ہے. لیکن پھر اب دیکھیے پہلا عذاب شمال سے آیا کروسیڈرز کے ہاتھوں، لاکھوں مسلمان قتل ہوئے، پورا میڈیٹرینین کا ایریا جو ہے تباہ و برباد ہوا. ہمارے ہاتھ سے یروشلم نکل گیا 1099 عیسوی میں، اور 1187 تک رہا عیسائیوں کے پاس. 1187 میں کرد صلاح الدین ایوبی نے واپس لیا ہے. عرب مر چکے تھے، کھوکھلے ہو چکے تھے، کھونے والے عرب تھے، واپس لینے والے عرب نہیں تھے، کرد تھے. آگے ایک کاربن کاپی آ گئی، شمال سے اسیرینز، شمال سے کروسیڈرز، مشرق. اس کے بعد اگلا آیا مشرق سے دی تاتاری ہورڈز، تاتاریوں کے حملے، جس میں پورا خراسان ختم ہوا، پورا ایران ختم ہوا، افغانستان کا بڑا حصہ ختم ہوا، عراق کا بھی آدھے سے زیادہ ختم ہوا. اور آخری خلیفہ جو تھا بنو عباس کا، اس کو بحل میں سے کھینچ کر نکالا گیا اور ایک جانور کی کھال میں لپیٹ کر ڈال دیا گیا راستے میں، اور گھوڑے دوڑا دیے گئے. That was the end of the Abbasid power. Oh, that was the end of the Arab leadership of the Muslim Ummah. یہ 2 سال اس سے پہلے اور 200 سال اس کے بعد، یہ وہ دور ہے گراوٹ کا، پستی کا. اس کے بعد اب جو وہاں ہوا تھا یہاں بھی ہوا. عجیب بات ہے، جن تاتاریوں نے کروڑوں مسلمانوں کو مارا وہ اسلام لے آئے. اب ان کے ہاتھوں، ان کے ذریعے سے امت مسلمہ، مسلمانوں کو عروج کا دوسرا دور آیا. فرق یہ ہے کہ کوئی مرکزی حکومت تو ایک قائم نہیں ہوئی، لیکن یہ سارے جو ہے آپ گن جائیے، ترکان تیموری، یہ مغل امپائر ان انڈیا، ترکان صفوی آف ایران، ترکان سلجوقی آف مڈل ایسٹ، ترکان عثمانی، ان کی جو حکومت قائم ہوئی ہے وہ تو رومن امپائر کی یوں سمجھیے کہ طرح کی حکومت تھی کہ 3 بر اعظموں پر مشرقی یورپ کا کتنا بڑا حصہ تھا، کتنا بڑا حصہ تھا. شمالی افریقہ، پورا مغربی ایشیا کا بڑا چنک یہ سلطنت عثمانیہ میں شامل تھا. یہ ہمارا دوسرا عروج کا دور ہے. لیکن پھر زوال آیا، ہر زوالے، ہر کبال لا زوالے. پھر گراوٹ آئی، پھر اخلاق گرے، پھر عقائد کے اندر مشرکانہ اوہام آئے، نئی سے نئی رسومات ایجاد کی گئی. اب جو زوال آیا وہاں کن کے ہاتھوں آیا تھا؟ یورپین، گریکس اینڈ رومنس. ہم پر آیا کن کے ہاتھوں؟ سب سے پہلے اسپینیئرز کے ہاتھوں. ہسپانیہ کے عیسائیوں نے مسلمان کی حکومت ختم کی وہاں پر اور تہس نہس کر دیا. 1258 میں فال آف بغداد ہوا ہے اور 1492 میں فال آف گرناڈا، سقوط غرناطہ. اور اس کے بعد 10-15 سال کے اندر اندر جہاں 800 برس تک مسلمانوں کی حکومت رہی تھی، ایک فرد بشر بھی مسلمان نہیں زندہ چھوڑا. either massacred اور burnt alive، یا جہازوں میں بھر بھر کے لے جا کر اور شمالی افریقہ کے ساحلوں پر ڈمپ. اور پھر یہاں سے طاقت کا واسکو ڈی گاما نے راستہ تلاش کیا، اور واسکو ڈی گاما کے راستے سے راؤنڈ دی کیپ آف گڈ ہوپ پھر یہ مغربی یورپ کی طاقتیں آئیں. انڈونیشیا ختم ہوا، ہندوستان کی حکومت ختم ہوئی. ہوتے ہوتے 20ویں صدی کے آغاز میں آ کر پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی. کہاں تھی کچھ پتہ نہیں.
The great Ottoman Empire just vanished from the map of the world. آج کوئی بتا نہیں سکے گا کہاں ہوتی تھی. یہ عجیب تھی پچھلی صدی جو تھی 20ویں صدی. اگر آپ لوگ وقت کے ساتھ کچھ اپنا ذہنی ربط رکھتے ہوں، 20ویں صدی کے اندر دو یہ کام ہوئے ہیں. اس کے پہلے حصے میں سلطنت عثمانیہ نسیم منسیہ، آخری حصے میں دی گریٹ سوویت یونین نسیم منسیہ. اب کوئی نہیں بتا سکتا سوویت یونین کہاں ہوتی تھی، نئے نقشوں میں کون بتا سکے گا. یہ دو بڑے بڑے جو ہیں ختم ہوئے ہیں ایک صدی کے اندر. یہ ہے اصل میں لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَسْبَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ. میری امت پر بھی وہ تمام حالات وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر ہوئے تھے، بالکل ایسے جیسے ایک جوڑے کی ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی ہے، کاربن کاپی. یہ ہے دو امتوں کا معاملہ. یہ تھوڑی سی جو گفتگو میری ہے اس کتاب میں میں نے اس کو ذرا، اب اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کے ذہن نشین ہوتی جائے گی ہر چیز، وہ نقشہ آپ کے ذہن میں بن جائے گا. یہ 3000 برس کی تاریخ بنی اسرائیل کی، کیونکہ میں نے جو کہا تھا 3400 یا 3500 برس، وہ شروع کی ان کی قومی تاریخ بھی شامل کی تھی. ورنہ یہ کہ 2000 برس ان کے ہیں امت کی حیثیت سے حضور کی آمد تک 2000 سال، 1400 قبل مسیح سے 600 بعد مسیح. بہرحال حضور کے وقت تک یہ دار